حافظ صاحب نے ابھی پڑھا ہے قرآن میں کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ سورہ طارق کی آیت ہے، سورہ بروج کی آیت ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے لکھا ہوا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے، اور ساری کتابیں، مفسرین نے لکھا ساری کتابیں، توریت، انجیل، زبور اور جتنی کتابیں نازل ہوئی اس لوح محفوظ میں وہ لکھی، بہت پہلے سے لکھی ہے۔ اور قرآن مقدس بھی سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ رب الجلال نے اپنے پاس اس کو رکھا ہے، اس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہاں سے نقل کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر آئے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، آپ کا حافظ صاحب فرش پہ پڑھ رہے تھے، اور یہ کس چیز کو پڑھ رہے تھے؟ اس چیز کو جو عرش پر ہے۔ تو حافظ قرآن اگر دنیا میں زمین پر فرش پر پڑھتا ہے قرآن، اور سننے والا قرآن کو غور سے سنتا ہے، وہ زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق عرش سے ہوتا ہے، کیونکہ لوح محفوظ کی وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ یاد رکھے گا، بہت اہم بات ہے۔ ابھی مجھے نماز میں یہ چیزیں آئی کہ عرش کے اوپر فی لوح محفوظ اللہ نے فرمایا، اے مکہ کے سرداروں، مکہ کے ظالموں یا دنیا کے ظالموں، تم قرآن کو مٹانا چاہو گے، نہیں مٹا سکتے، یہ لوح محفوظ میں ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں میں، ان کے بچوں کے سینوں میں ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے، یہ ہمارا کرم ہے، ہمیں اس امت سے محبت ہے اس لیے کر دیا، ورنہ اصل تو کتاب لوح محفوظ میں ہے، ایک ایک حرف وہاں، حرف کے ساتھ، آیت کے ساتھ وہاں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ یاد رکھو، یہ بات قرآن مقدس وہ کتاب ہے، قیامت کی صبح تک یہ باقی رہے گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، لوح محفوظ میں تو ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ہماری جو کاغذ میں جو دکھائی دے رہی، کل قیامت سے پہلے اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، قیامت سے پہلے دنیا سے اس کے حروف اٹھ جائیں گے، صرف وہ کاغذ رہ جائے گا، لیکن اللہ کے لوح محفوظ میں ہمیشہ سے وہ سب رہے گا۔ اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، حافظ قرآن، عالم دین، مفتیان کرام، یہ اونچے طبقے کے لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کو قرآن نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے اللہ کے کچھ خاص بندے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے خاص بندے؟ خاص بندے کون ہیں؟ کہا اہل القرآن، قرآن والے، قرآن والے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے۔ تو اب حافظ قرآن کی لسٹ پوری، یا عالم دین وہ بھی حافظ ہوتا ہے، الحمدللہ آپ کے ہاں تو پورے حافظ کی ترتیب تھی ابھی، تو ان کا تعلق جو بھی حافظ قرآن سینے میں جس کے قرآن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فرش پر چل رہا ہے، زمین پر، اپنی گلیوں میں، روڈوں پر گھومتا ہے، لیکن یہ اپنے سینے میں کیا چیز لیے ہے؟ یہ اپنے سینے میں عرش کا وہ قرآن لیے ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ عرش سے الہی سے ہے، لوح محفوظ سے ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم پوری مسجد بھری ہے، اگر یہی مجمع کہیں اور ہوتا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کا روکنا مشکل ہوتا، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ نے خود کہا بہت غور سے سنا کرو، اور آج کا مجمع، یہ جہاں بھی مجمع ہو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کتنی سکون و اطمینان سے سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے، ایک حرف پر ایک نیکی، اور جو پڑھنے والے ہیں ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، لیکن اصل قرآن کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ تو ابھی رمضان میں نہیں پڑھ پا رہے، میں دیکھتا ہوں نوجوان، ہمارے نوجوان ادھر ادھر سحری کھا کر اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن کا مہینہ دیا ہے، اس سے بہتر مہینہ۔ ایک شخص، علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ اگر رمضان کو کوئی جان جائے، اگر کوئی شخص
رمضان کو سمجھ جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ جتنے مہینے ہیں 12 مہینے سب رمضان کے ہو جائیں. لیکن اس کی برکت کو کوئی جانتا نہیں, اس کی اہمیت کو کوئی جانتا نہیں, اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ حافظ قرآن وہ ہستی ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہے, اور جتنے حافظ دنیا میں ہیں یہ خاص طور سے اللہ کی طرف سے ان کے سینوں کو چنا گیا ہے, منتخب کیا گیا کہ ہاں یہ قرآن کو لے سکتے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے اس کو زمین کو دیا, آسمان کو دیا کہ بھائی لے لو, سب نے انکار کر دیا. قرآن انسان نے اس کو لے لیا. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے, اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو اس قرآن کی ہیبت سے اور اس کی قوت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ وہ قرآن ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا, جو آپ نے سنا. اس کی اہمیت سمجھیے ذرا کہ آپ پڑھ رہے ہیں زمین پر, آپ سن رہے ہیں مسجد میں اللہ کی زمین پر, لیکن آپ کا تعلق پڑھنے والے کا تعلق عرش سے گویا کہ وہ لوح محفوظ میں تلاوت کر رہا ہے. اللہ کا یہ کرم ہے اس امت کے ساتھ. اور آپ کو سنیں گے کہ ہمارے استاد نے یہ واقعہ بتایا. حافظ قرآن کا تو جو مقام ہے الگ, بالکل زبردست مقام ہے. میں حدیث ابھی آپ کو سناؤں, صحیح حدیث بخاری کی, مسلم کی. یہ حافظ قرآن کیا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے امریکہ کی سپر پاور ڈاکٹر جو پورے امریکہ میں ورلڈ میں اگر 1 نمبر پہ ہیں, ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جب اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے تو اس کی ڈگری مانگیں گے, حافظ کی کسی کی ڈگری نہیں مانگیں گے. یہ حدیث میں آیا, قرآن میں آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو نہ پڑھائیے بچوں کو, لیکن اگر اللہ توفیق دے دے تو آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میری اولاد میں سے میں حافظ قرآن بناؤں گا, ہاں اس کے بعد جو پڑھانا وہ آگے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک مومن کا تعلق قرآن سے ہو جائے, اس کے گھر کے کسی بچے کا تعلق قرآن سے ہو جائے. یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کے گھر میں آئے گی. آپ نیت کر سکتے, اگر آپ کے بچے نہیں کر پائے تو آپ کے پوتے, نواسے, ناتیوں میں آپ کسی کی نیت کر لیجیے کہ اللہ حافظ قرآن بنا دو. ایک گھاس, میرے استاد نے واقعہ بتایا, گھاس کھودنے والا تھا. وہ گھاس کھودتا تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اس دن اس کے گاؤں میں بزرگ جو آیا کرتے تھے, لوگوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا کہ حضرت آپ آ گئے تو نماز جنازہ پڑھا دیجیے اور دفن کر دیجیے, آپ بھی دفن کریں. بہرحال انہوں نے دفن کر دیا. ان کی بہت اہم چیز کوئی دفن کرنے میں قبر میں رہ گئی. اب بیچارے وہ اس کے گھر گئے, بچوں سے کہا کہ ہماری یہ اہم چیز ہے, کوئی جانے گا نہیں, ہم قبر کا ایک حصہ کونا کھود کر کے نکال لیں گے وہ چیز اپنی اور اس کے بعد پھر کر دیں گے. تو بچوں نے ان اللہ والوں کو اجازت دی. وہ گئے اور اس کونا سے ذرا سے مٹی ہٹائی, کیونکہ تازہ معاملہ تھا. مٹی ہٹانے کے بعد اتنی اچھی خوشبو اس کے قبر سے, اس گھاس کھودنے والے کے قبر سے آئی کہ ان کو حیرت نہ رہی کہ خوشبو اتنی اچھی کہاں سے آ رہی. اس کے بعد انہوں نے اپنی اور جگہ دیکھی تو اجالا اور روشنی, اور دیکھا کہ قبر بالکل پیاری بنی ہوئی ہے جنت کی, ایسے ایسے پھول خوشبودار ہے. ان کو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ گھاس کھودنے والا شخص ہے. اپنا سامان اٹھایا, جلدی سے بند کیا, گھر آئے اور بالکل رات بھر ٹہلتے رہے, اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں, نماز میں ہیں, رو رہے ہیں کہ اللہ کی معجزہ کیا ہے. یہ گھاس کھودنے والا, اس کے ساتھ اس کا انعام اور اکرام کا معاملہ کہ اس کی قبر کو منور کر دیا گیا. ان کو چین نہ آیا. صبح اس کے گھر گئے, اس کے بچوں سے پوچھا, بیٹھے, حضرت آ گئے, کہا بیٹا بتا تمہارے ابا کیا کرتے تھے؟ کہا گھاس کھودتے تھے. اور پڑھے لکھے, کتنا پڑھے لکھے؟ پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے. اب بیوی کے اندر کہا اماں سے پوچھو کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تو بیوی نے اس کی بتایا کہ عمل کچھ نہیں, بس صبح جاتے گھاس کھودتے, ہاں نماز نہیں چھوٹتی تھی ان کی. پھر بیوی سے ان بزرگ نے کہا اماں سے کہو اپنی کہ یاد کرے, اپنے ذہن پر زور دے, کوئی خاص عمل کرتے تھے. تو زور دیا بیوی نے, کہا ہاں حضرت سے کہہ دو کہ ایک قرآن طاق پہ رکھا ہوا ہے, یہ قرآن انہی کا ہے. اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد گھر آتے, قرآن کھولتے, چومتے اس کو اور اس کے بعد کھولتے, اور ہر آیت پر انگلی رکھ کے کہتے یہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام. ایک ورق پلٹتے, دوسرا
دوسرا ورق شروع ہوتا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور 3 4 ورق 5 ورق 10 ورق کی توفیق اللہ دیتا، پڑھتے۔ اس کے بعد پھر قرآن بند کرتے، چومتے اور رکھ دیتے۔ کہا پڑھے لکھے نہیں تھے، ان بزرگوں نے سنا، کہنے لگے بس اللہ کے کلام سے یہ محبت صرف رنگ لائی اور اللہ نے ان کی قبر کو منور کر دیا۔ صرف محبت کا یہ حال ہے۔ میرے دوستو عزیزو، پڑھ لے گا جو شخص، جو تلاوت کرتا ہے، جو ناظرہ خواہ ہم لوگ ہیں، حافظ قرآن تو وہ اپنا مقام خود، اللہ ان کے مقام کو جانتا، ہم کیا جانیں گے اور آپ کیا جانیں گے ان کے مقام کو؟ اللہ ان کے مقام کو جانتا ہے، اللہ نے ان کے سینے میں دیا ہے۔ ہم عزت کریں نہ کریں عالم دین کی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی عزت ہے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ لیکن جو ناظرہ ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، وہ بھی اپنے مقام کو پہچانے، جتنا تلاوت کریں گے وہ تو محبت کرتا تھا تو اس کا یہ مقام، اس کی قبر کو اللہ نے منور کر دیا۔ تلاوت کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ایک حضرت علی فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ سے باتیں کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے آپ کو، ہم کو کلام الہی دیا ہے، اس سے بڑی دولت اور نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کی نیت کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے، حافظ قرآن کے بعد ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، انجینئر بھی، پہلے حافظ پھر ڈاکٹر انجینئر سب کچھ ہو جا رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ نے آسان، جس کے سینے میں قرآن رکھ دیا اس کے لیے علوم کا تو خزانہ اس کے سامنے ہے، جو قرآن یاد کر لے گا۔ تو یہ نیت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ قرآن، عالم دین، مفتی، یہ قرآن سے جس کا تعلق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس کا تعلق ہے، اس کی عزت کا، احترام کا خیال رکھیں۔ خاص کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے وہ حافظ قرآن تو چلا گیا، یا وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن ہمارے اعمال بیکار ہو گئے، ڈیلیٹ، زیرو کر دیے گئے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا بلال صاحب مدینے میں ان کا انتقال ہوا، وہی رہتے تھے۔ میں ایک عالم کا واقعہ بتا رہا ہوں، جب ان کو دفن کر دیا گیا جنت البقیع میں، دفن کرنے کے بعد وہاں جنت البقیع کا نظام ہے کہ وہاں کچھ دنوں کے بعد وہ قبر صاف کر دی جاتی ہے۔ جب ان کی قبر کا نمبر آیا تو اسی طرح کئی مہینوں کے بعد، سال کے بعد ان کی نعش رکھی ہوئی تھی، سڑی نہیں تھی، خراب نہیں ہوئی تھی، عالم دین تھے، اور بالکل چہرہ چمکتا ہوا۔ وہاں کے علماء بلائے گئے، بڑے حیران و پریشان، ان کے گھر فوراً رابطہ کیا گیا ان کے بچوں سے کہ کیا عمل تھا ان کا کہ اللہ نے ان کی لاش کو محفوظ رکھا ہے۔ تو بچوں نے بتایا، ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ عالم دین تو تھے ہی اور قرآن کے حافظ بھی تھے، لیکن یہ حافظ قرآن کا احترام بہت کرتے تھے۔ اگر حافظ سامنے کھڑا ہے تو یہ پیر نہیں پھیلاتے تھے، ایک حافظ کا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ان کے یہاں آ جاتا، عالم خود تھے، تو اس کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے، اس کو بیٹھاتے، اس کی عزت، ناشتہ پانی خود اس کے ساتھ، اتنا عزت۔ تو علماء کے، وہاں کے سعودی کے علماء نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف حافظ قرآن کی عزت نے ان کو اس مقام کو پہنچا دیا کہ اللہ نے ان کی ناش کو محفوظ رکھا۔ پھر دوستو عزیزو، اس لیے ان کی عزت، ان کا احترام کرے اور ان کے طرف سے دل کو صاف رکھے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، بہت اچھا موقع ہے اپنے قرآن پڑھنے کا، خوب پڑھنے، خوب اس کو دہرائیں، 1 چکر 2 چکر 3 4 5 6 10 12 20۔ حضرت عثمان غنی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والوں کے قرآن رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 1 دن کا، 1 رات کا اور 1 تراویح کا، 61 قرآن۔ ارے یار 61 نہیں، کم سے کم ہم 10 ہی پڑھ لیں۔ تو قرآن کی خوب تلاوت کرے قرآن کی۔ اور ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، آج روانگی ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ مسالہ کھانے والے، گٹکا کھانے والے، اور یہ جو ادھر پیسہ جا رہا ہے نا، اس کو تھوڑا بچا لو۔ آپ اس پیسے کو بچا کر
آپ 3-4 نوجوان 5 نوجوان یا پوری ایک گروپ نوجوانوں کا یہ طے کر لے کہ ہم ان پیسوں کو بچا کر کھجور کا ڈبہ لاؤ. کھجور 100 روپے کا 150 روپے کا کھجور ہے, کھجور پیک ہوتا ہے, اور اس کھجور کے ڈبے کو آپ کے محلے میں جو ہندو ہے نا, ہندو غیر مسلم جس کو کہتے ہیں, آپ عیدی دو اس کو, کہ لو یہ میری طرف سے رمضان کی اور عید کی مبارک ہے, آپ کو عید کی خوشی ہے, یہ میری طرف سے عیدی ہے. اس کا دل پسیزے گا. یہ اخلاق ہے پیارے حبیب کے, اس کی ضرورت ہے اس ملک میں کہ آپ اچھا سے اچھا برتاؤ کرو. کأنہ ولی حمیم, وہ تمہارا دوست ہو جائے, اس کی طرف سے نفرتیں ختم ہوگی. یہ آپ کا فرض بنتا ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر موقع پر ہم اس طرح سے اخلاق کو پیش کریں کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں اور قرآن والے ہیں. انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. تو ہمارے نوجوان, اور ایک بات یاد رکھیں, جو شہری میں ان کے نوجوان ادھر ادھر ان کے محلوں میں جا کر ان کے گھروں پر کے سامنے سے گزر کر آواز لگانا, تالیاں بجانا, یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ پیارے حبیب کے خلاف ہے, حضور کے اخلاق کے خلاف ہے. آپ کسی کو تکلیف نہ دو اپنے کسی عمل سے, اپنی زبان سے, ہاتھ پیروں سے. دیکھو یہ معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا ہے, اس دین کو صحیح طور پر خود بھی عمل کرو, سامنے والے کو بھی اس کو پہنچاؤ. اللہ قرآن کریم کے ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے زیادہ لگاؤ, تعلق عطا فرمائے. ابھی مانا ہمارے امام صاحب کی دعا ہوگی انشاءاللہ.